السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو عربی زبان کے حروف الہجا سکھائیں گے، ان کے متعلق جو باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی اردو بولنے والوں کو وہ بتائیں گے، اور اس ویڈیو میں ہم کچھ اہم ٹرمز، اصطلاحات جو استعمال ہوتی ہیں عربی زبان میں وہ بھی سکھائیں گے، تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو الف سے لے کے یا تک ان حروف کو آپ دیکھیں غور سے۔ یہ ٹوٹل 29 حروف ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ جو الف اور حمزہ کو ایک ہی حرف شمار کرتے ہیں وہ اس کو 28 لکھتے ہیں۔ اب جیسے آخر میں یا 2 بار لکھا ہوا ہے، تو یہ ٹوٹل 29 حروف ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ عربی زبان میں کچھ حروف نہیں ہوتے جو اردو زبان میں پائے جاتے ہیں، جیسے پے، ٹے، گاف، دال، اسی طرح 3 نقطوں والا یہ۔ تو یہ حروف جو ہیں، چے بھی ہو گیا، یہ عربی زبان میں نہیں ہوتے۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں پاکستان، مگر عربی زبان بولنے والے باکستان بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پے عربی زبان میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ان کو پڑھتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اردو میں جو حروف ایک ہی آواز پر ختم ہوتے ہیں، جیسے بے، تے، سے، رے، عربی زبان میں یہ آ کی آواز پر ختم ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرف کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے الف لگا کے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اس کو ہم نے بے نہیں با پڑھنا ہے۔ الف، با، تا، سا، جیم، اس کے بعد ہا کے اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں کچھ حروف ہیں کہ جو ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں، جیسے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ وہ حروف ہیں جو موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی جب ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو ان کو موٹی بھاری پر آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، جیسے را۔ را کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کو باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے، ویسے اس کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو لام ہوتا ہے اس کا بھی قاعدہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں تجوید کا جو علم ہوتا ہے اس میں سکھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح تجوید میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ان حروف کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے، کون سے حرف کا مخرج کیا ہے، یعنی اس کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے۔ تو حروف کے جو مخارج ہوتے ہیں ان کے نکلنے کی جگہ عربی زبان میں وہ یاد کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علم تجوید آپ ضرور سیکھیں۔ فی الحال چونکہ میں عربی گرامر کے حوالے سے بات کر رہی ہوں تو صرف میں آپ کو یہ پوائنٹس بتا رہی ہوں جو امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں الف اور حمزہ کے فرق کے بارے میں۔ الف اور حمزہ کا فرق بھی آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت ہو، حرکت کہتے ہیں زیر زبر پیش وغیرہ کو، اگر الف کے اوپر کوئی حرکت ہو یا وہ ساکن ہو، یعنی اس کے اوپر سکون کی علامت ہو، تو اس کو عربی زبان میں حمزہ کہا جاتا ہے، الف نہیں کہا جاتا۔ تو یہ بات آپ نے اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی الف کے اوپر زیر زبر پیش یا کوئی بھی حرکت آپ دیکھیں تو آپ نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے، جیسے حمزہ زبر آ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوتا ہے، وہ اسی لیے لکھا ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ الف نہیں حمزہ ہے۔ کبھی حمزہ واو اور یا کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہاں بھی اس کو حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے حرکات کی۔ تو عربی زبان میں زیر زبر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، اسی طرح دو زبر، دو زیر، دو پیش وغیرہ کو بھی۔ اب اردو میں تو ہم انہیں زیر زبر پیش کہتے ہیں، مگر عربی زبان میں ان کے مختلف نام ہوتے ہیں، اور ان کو اگر آپ یاد کر لیں تو جب ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہوں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے زبر کو کہا جاتا ہے فتحہ، اور جس حرف کے اوپر زبر آتا ہے اس کو کہتے ہیں مفتوح۔ اسی طرح پیش کو کہا جاتا ہے ضمہ، اور جس حرف کے اوپر پیش آتا ہے اس کو مضموم کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح زیر کو کہا جاتا ہے کسرہ، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اس کو مکسور کہا جاتا ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو عربی زبان میں تنوین کہا جاتا ہے۔ تو جب میں لفظ تنوین استعمال کروں گی تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جا رہا ہے۔ سکون کی علامت کو عربی میں جزم کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر جزم آ جاتا ہے اس کو مجزوم کہا جاتا ہے۔
تو بس یہ کچھ ٹرمز ہیں جو آپ کے مائنڈ میں رہنی چاہیے. گو کہ میں بہت آسان طریقے سے سکھاؤں گی اور یہ ٹرمز زیادہ یوز نہیں کروں گی، مگر پھر بھی یہ ٹرمز اگر آپ یاد رکھیں تو عربی گرامر کی کتابیں پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ کوشش کیا کریں، کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں مجھے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.